بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامعین کرام، آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ اسلام خوشخبریاں دیتا ہے، اسلام متنفر نہیں کرتا۔ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں مختلف قسم کے تصورات لوگوں میں رائج ہیں اسلام کے بارے میں، کہ اسلام بہت تنگ نظری پیدا کرتا ہے، اسلام بہت تنگ دین ہے، اس میں صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے، اسلام نہ ہمیں خوشیاں منانے کا حکم دیتا ہے، نہ اسلام ہمیں خوشخبریاں سنانے کا حکم دیتا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اور ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے لوگ جو اسلام مخالف ہیں وہ ہمارے مسلمانوں کو ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام یہ دنیا میں ایک بہت ہی نچلے درجے کا دین ہے، لیکن اگر ہم موازنہ کریں دوسرے دینوں اور اسلام کے درمیان تو اسلام سب سے بلند ترین، اس کا جو اخلاق ہے وہ سب سے بلند، اس کے جو اعمال ہیں وہ سب سے بلند، طریقہ کار سب سے بلند۔ تو یہ اسلام کی جو بشارتیں ہیں، بلکہ اسلام نے انسان کو ہر جگہ خوشخبریاں سنائیں۔ بہت کم ایسے مواقع ہیں جہاں پر اسلام نے، یعنی شریعت اسلامیہ نے انسان کو تھوڑا سا ڈرایا ہے، تھوڑا سا بتایا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس کے بدلے میں تمہاری یہ جو ہے تمہیں نقصان ہوگا۔ یعنی نقصان بتایا ہے لیکن خوشخبریاں زیادہ سنائیں۔ نقصان کے معاملے میں یا نقصان کے مقابلے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں فوائد زیادہ بتائے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ النساء آیت 147 میں، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر اگر تم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو، اگر تم ایمان لے آتے ہو تو اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی؟ اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں، کئی دفعہ مسلمان یا دوسرے جو مسلمانوں کے علاوہ لوگ ہوتے ہیں وہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام یا اللہ لوگوں کو زبردستی عذاب دے رہا ہے، لوگوں کو زبردستی اس میں شامل کر رہا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کسی کو عذاب دینے کی؟ لوگ شکر ادا کر رہے ہیں، لوگ صحیح طریقے سے امن پیدا کیے ہوئے ہیں، اللہ کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا۔ اسلام تو خوشخبریاں سناتا ہے، بلکہ ہر جگہ پر آسانی کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے، یہ کر لو۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، 69 نمبر روایت ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا۔ لوگوں آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، لوگوں پر آسانیاں کرو، تنگیاں نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ اور متنفر نہ کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم اگر لوگوں کو غلط طریقے سے گائیڈ کریں اسلام کے بارے میں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص غلط ہے یا وہ شخص غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات کیا ہیں کہ لوگوں کو خوشخبریاں سنائی جائیں، لوگوں کو صحیح طریقے سے اسلام کا مفہوم سمجھایا جائے، لیکن اچھے طریقے سے، زبردستی نہیں، لوگوں پر ظلم و زیادتی کر کے نہیں کہ ایک شخص نماز نہیں پڑھتا اس کو ہم ماریں اور اس کو جو ہے وہ کافر قرار دے دیں اور اس کو اسلام سے خارج کر دیں۔ اسلام کا یہ رویہ ہے کہ لوگوں کو آگ سے بچانا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں کرنا، لوگوں کو آگ سے بچانا ہے، لوگوں کو آگ میں داخل نہیں کرنا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ اس کے برعکس کہ لوگوں کو ضرور آگ میں داخل کرنا ہے۔ کیوں؟ کس طریقے سے کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک شخص نماز نہیں پڑھتا، بھائی جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، فتویٰ لگا دیا۔ اب اس پر فتویٰ لگا کر ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ اسے اپنے قریب لا رہے ہیں یا اپنے سے دور کر رہے ہیں؟ یہ فتوے لگا کر ہم اس کو اسلام سے دور کر دیتے ہیں، اپنے آپ سے کوسوں دور کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب نہیں آ پاتا اور اسلام کو صحیح طور پر سمجھ نہیں سکتا۔ اسلام کو سمجھانے کے لیے ہم اس کو خوشخبریاں سنائیں۔ بھائی ایک کام نہیں کرتا، دو کام تو کرتا ہے، مسلمان تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسلمانوں کو تو مسلمان رکھتے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی مسلمان کرتے تھے۔ ہم لوگ آج کہیں کہ بھائی ہم پوری دنیا کو فتح کریں گے، پوری دنیا کو مسلمان کریں گے، اپنے مسلمانوں کو ہم مسلمان نہیں رہنے دیتے۔ تو جو ہے یہ فتووں کی جو مشین ہمارے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے کہ ہر بندہ کافر ہے، ہر بندہ کافر ہے، کسی نے یہ کام کر دیا، کسی نے یہ کام کر دیا، وہ کافر ہے۔ عام عوام خود ہی لگی ہوئی ہے کافر قرار دینے کے لیے، تو بھائی پیچھے بچا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی جو بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کے گھر جاتے ہیں، بیمار تھا، کچھ دن آیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر جاتے ہیں، جا کر
اس کی عیادت کرتے ہیں، اس کی عیادت کر کے اس کو کہتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو، اس کو کہتے ہیں کلمہ پڑھ لو۔ اب وہ بچہ کبھی اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے، کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہے، اس کے باپ کہتے ہیں، اس کا ابو کہتا ہے کہ اطیع ابا القاسم، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو القاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی، آپ ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیں۔ تو وہ بچہ کیا کرتا ہے؟ کلمہ پڑھ لیتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے خوشی خوشی نکلتے ہیں اور کیا فرما رہے ہوتے ہیں؟ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس ذات کی تعریفیں ہیں کہ جس نے اس کو ایک اور جان، جس نے آگ سے بچا لی، جس نے اس جان کو آگ سے بچا لیا۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات کہ ہم نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنا ہے، لوگوں کو خوشخبریاں سنانی ہے، دین سے متنفر نہیں کرنا۔ آج ایک شخص اگر آ کے مسجد میں سنتیں نہ پڑھے اور بیٹھ جائے تو ہم اس کے لیے دل میں نفرتیں پیدا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ شخص سنتیں نہیں پڑھتا، میں اسے بولتا نہیں یا میں اس کو بلاتا نہیں ہوں، وہ شخص تو مانتا نہیں۔ بھائی اس کو اچھے طریقے سے نصیحت کریں، کیا معلوم وہ گھر میں پڑھ کر آتا ہو۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی بہترین نماز گھر میں ہوتی ہے سوائے فرض کے، فرض نماز مسجد میں جا کر پڑھنی، لیکن نفل نماز، اس کی سنتیں، اس کے وتر، یہ سارے کے سارے وہ گھر میں پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن ہم اس حدیث پر بھی عمل نہیں کرتے، اور جو کرتا ہے اس کے بارے میں غلط ذہن میں جو ہے وہ غلط ذہنیت اس کے بارے میں بنا لیتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، اسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں، اسلام نے لوگوں کو دین سے متنفر نہیں کیا جس طریقے سے ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری میں حدیث کا نمبر 567 ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عشاء کی نماز میں ایک رات بہت لیٹ آئے، آدھی رات تقریباً ہونے کو تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے ابشروا ان من نعمت اللہ علیکم انہ لیس احد من الناس یصلی هذه الساعة غیرکم، کہ خوش ہو جاؤ کہ یہ ایسا وقت ہے جس میں تمہارے علاوہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر نماز کوئی نہیں پڑھ رہا۔ یہ ایک ایسا وقت ہے جس میں تمہارے علاوہ اللہ کے سامنے کوئی کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ رہا، یہ اللہ کی تم پر نعمت ہے۔ تو اللہ نے تم پر یہ جو نعمت کی ہے، کیونکہ نماز عشاء جو ہے اگر با جماعت لیٹ کی جائے، یعنی اس کی جماعت ہی لیٹ کی جائے، اگر لوگ کسی جگہ کام کرتے ہیں تو وہ کوشش کریں کہ عشاء کی نماز لیٹ پڑھا کریں، یعنی جماعت کے ساتھ سب لوگ ایک وقت متفق کر لیں کہ عشاء کی نماز کا وقت اگر 7 بجے شروع ہو رہا ہے، ہم 9 بجے پڑھیں گے۔ عشاء کی نماز کو جتنا لیٹ کیا جائے وہ زیادہ فائدہ مند اور زیادہ ثواب والا باعث ہوتا ہے، ثواب کا باعث ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ جماعت چھوڑ دے، جماعت اگر 7 بجے ہوتی ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے صحیح الجامع میں حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ صحیح مسلم کی یہ روایت جس میں حدیث کا نمبر 2961 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَأَبْشِرُوا وَأَمَلُّوا مَا يَسَّرَكُمْ، تم خوش ہو جاؤ اور فَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، تم خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم فقیری کا مجھے تم پر ڈر نہیں ہے، وَلَكِنِّي أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا تم پر کشادہ کر دی جائے گی، یعنی دنیا تمہیں اتنی ملے گی کہ تمہارے ہاتھوں میں مال ہوگا، تمہارے گھروں میں مال ہوگا، کما بسطت علی من کان قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اس کو پھیلا دیا گیا تھا، وسعت دے دی گئی تھی، فتنافسوها کما تنافسوها وتهلککم کما اہلکتکم، تو یہ دنیا میں تم اس کے پیچھے، اس کی رنگینیوں کے پیچھے بھاگنے لگ جاؤ گے، اور اسی طریقے سے یہ دنیا تمہیں ہلاک کر دے گی جس طریقے سے اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا تھا۔ یعنی مال و دولت، یہ بہت چیزیں بہت ہمارے سامنے موجود ہوگا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ہمارے ہاتھ میں مال ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے، اور خوشخبری سنا کر کیا فرمایا، وَأَمَلُّوا مَا يَسَّرَكُمْ، اور اللہ نے جو تم پر آسانیاں کی ہیں اسی کو جو ہے اسی پر اکتفا کرو۔ اسی طرح سنن ابو داود میں 3092 نمبر روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ام اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری عیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کہنے لگے ابشری یا ام الاعلیٰ، اے ام اعلیٰ خوش ہو جاؤ، کیوں؟ فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يَذْهَبُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ، کیونکہ جب مسلمان بندہ، مومن بندہ بیمار ہوتا ہے، اللہ اس کے ذریعے اس کی غلطیاں اور کوتاہیاں، اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، کما تذهب النار خبث الذهب، جس طرح کہ آگ سونے کو صاف کر دیتی ہے،
جس طرح آگ پر اگر سونا صاف کیا جائے اس کی میل کچیل اس کا کالا پن ختم ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے جب انسان مسلمان بیمار ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس کی خطاؤں کو، اس کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسلام نے خوشخبریاں سنائیں، اسلام نے تنگی یا تنگ نظری نہیں دی۔ جس طریقے سے ایک روایت آپ نے کئی مرتبہ یہ سنی بھی ہوگی کہ ایک اعرابی دیہاتی صحابی مسجد نبوی میں آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، اور مسجد نبوی میں آ کر وہ پیشاب کر دیتے ہیں، ایک کونے پر بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے اس کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ اس کو روکیں، کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، مسجد نبوی میں پیشاب کر رہا ہے بیٹھ کر، یہ اتنی بڑی، اور مسلمانوں کے ہاں یہ واقعی بہت بڑی بات ہے، اس سے کوئی بڑی بات ہو نہیں سکتی، لیکن وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام کو روک دیا۔ اب صحابہ کرام کو روک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ انکم بعثتم فانما بعثتم میسرین ولم تبعثوا معسرین، کہ تمہیں دنیا میں آسانی کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، تمہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ لوگوں پر تنگیاں کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوایا، پانی کی ایک بالٹی منگوا کر اس پر، کیونکہ مسجدیں کچی تھی، اس پر بہا دی، صاف کر دیا، اور اس صحابی کو سمجھا دیا کہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی، مسجدیں اللہ کے ذکر کے لیے ہیں، مسجدیں تلاوت قرآن کے لیے ہیں، مسجدیں اس لیے بنائی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کو یاد کیا جائے۔ اب یہ دیکھیں ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک اتنا بڑا گناہ کیا جسے ہم گناہ کہہ سکتے ہیں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی کہے ہم اس کو گناہ بھی کہیں گے، ہمارے معاشرے میں اگر کہے تو ہم اس شخص کو قتل کرنے کے درپے ہوں گے کہ مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا اس نے بیٹھ کر یہ شخص۔ لیکن آج ہمارے پاس وہ دوسرا آپشن موجود نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے اس شخص کو پتہ نہ ہو سکتا ہے یہ جاہل ہو سکتا ہے اسے بھول گیا ہو، انسان ہے، انسان بھول جاتا ہے کہ کسی شخص پر اگر کہیں چارٹ لگا ہوا ہے کہ یہاں یہ کام کرنا منع ہے، یہاں بیٹھنا منع ہے، یہاں جی فلاں شخص کی جگہ ہے، اب ایک کرسی پر ایک چارٹ لگا ہوا ہے جس پر لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں شخص کی کرسی ہے، یہاں بیٹھنا منع ہے، اب کسی شخص نے نہیں دیکھا، وہ آ کر بیٹھ گیا، تو ہم اسے جا کر اگر پیار سے کہہ دیں پیارے بھائی یہ کرسی فلاں شخص کی ہے، اس کے لیے حجز تھی، اس کے لیے یہ بک تھی، آپ اس سے اٹھ جائیں، فلاں جگہ پر جا کر بیٹھ جائیں، تو وہ شخص اٹھ جائے گا۔ اگر وہ نہیں اٹھتا تو اسے دلیل کے طور پر دکھا دیں کہ بھئی پہلے سے یہ لکھا ہوا تھا، آپ کو پتہ نہیں چلا، تو وہ اٹھ جائے گا۔ اگر پھر بھی نہیں اٹھتا، وہ برے اخلاق سے بات کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی دوسرے آپشن موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمارا پہلا تیر ہی اتنا سخت ہو کہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے بس پہلی دفعہ ہی ہم اپنی منہ سے، اپنی زبان سے یہ بات کریں کہ بھئی تو یہاں بیٹھا ہے تو بیٹھا کیوں، تو نے یہ کام کیا ہے تو کیا کیوں۔ بھئی بندہ جاہل ہو سکتا ہے، اس کو علم، اس کو دین کا پتہ نہیں ہے، یا اس کو کسی ایسی بات کا علم ہے، یا کوئی ایسی چیز ہے اس کے ذہن میں جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ کو علم نہیں ہے، وہ آپ کو بعد میں بتایا تو آپ ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پہلے ابتدا میں ہی اپنا غصہ کنٹرول کر لیں، اپنے جذبات کو کنٹرول کر کر بات کریں تو بات قابو میں آ سکتی۔ 80% لڑائیاں ہمارے معاشرے میں اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ ہم بات کرتے ہوئے غصہ اپنے اندر لے آتے ہیں، بات کرنے کا ہمارا انداز مختلف ہوتا ہے، بات کرنے کا ہمارا طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، حالانکہ اسلام نے اس جگہ پر سختی نہیں کی ہوتی لیکن ہم بہت سختی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سر پہ ٹوپی رکھنے کا مسئلہ ہے، یہ سر پر ٹوپی رکھنے کا مسئلہ یہ کوئی اسلام کے ایسا حکم نہیں ہے کہ جس کا اسلام نے حکم دیا ہو اور کہا ہو کہ جو شخص ٹوپی نہیں پہنے گا وہ گناہ گار ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اگر کوئی شخص ٹوپی نہیں پہنتا، سر ننگا رکھتا ہے، تو ہم اس کے بارے میں عجیب سی باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے ٹوپی رکھنا، لیکن سنتوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایک سنت ایسی ہے جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے کبھی کر لیا کرو کبھی نہ کیا کرو، جیسے مسواک ہے۔ اب مسواک کوئی شخص اگر کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، ایک روایت میں عند کل صلاۃ، ایک روایت میں عند کل وضوء، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا ہر نماز کے وقت یا ہر وضو کے وقت اس کو مسواک کا حکم دیتا۔ اب اس درجے کی حدیث موجود ہے۔ دوسری طرف ٹوپی کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے، ٹوپی کا کہیں حکم ہی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ ٹوپی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یا اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، لیکن ہم اس مسئلے کو، مسواک پہ ہم کبھی بات نہیں کرتے کہ بھئی تم مسواک نہیں کرتے یا میں مسواک نہیں کرتا، ہر وضو کے وقت مسواک کرنی چاہیے۔ وہاں پر حکم بھی موجود ہے، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حکم نہیں دے رہا کیونکہ مشقت کا ڈر ہے، تم پر یہ چیز بہت مشقت ہوگی، لیکن پھر بھی کیا کرو۔ یہاں پر کہیں حکم نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ پہنا کرو، لیکن ہم اس چیز کو، یعنی ٹوپی والے مسئلے کو، یہ ایک مثال ہے، اس کو یہیں پر اسی مسئلے پر فوکس کر کے کوئی اختلاف کا مسئلہ نہ بنا لیا جائے۔
ٹوپی والا مسئلہ اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ایک چھوٹا مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہم لے کر آپس میں جنگیں شروع کر دیں اور آپس میں لڑتے رہیں کہ بھئی تو نے ٹوپی نہیں پہنی، اب تیرے اور میرے درمیان اختلافات کیونکہ تو ٹوپی نہیں پہنتا یا تو ٹوپی پہنتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے 2 گروہ موجود ہیں، 4 گروہ موجود ہیں جو ایک چھوٹے سے مسئلے پر اتنا بڑا اختلاف اور اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں جو ہوتا نہیں۔ تو خدا را اسلام کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کی آسانیوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، اسلام کی خوشخبریوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام کی خوشخبریوں کو، اسلام کی خوشیوں کو اور اسلام کے اس طرح کے معاملات کو جمع کرنے کی کوشش کریں تو یہ 15 منٹ کا جو وقت ہمارے اس پروگرام کا ہے یہ بہت کم ہے اس کے لیے کہ ہم یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات بھی یہاں پر جو ہے وہ ختم نہ کر سکیں۔ تو اللہ کے لیے اسلام کو سیکھیں اور اسلام کی جو خوشخبریاں ہیں، کس طریقے سے اسلام نے خوشخبریاں سنائی ہیں، کس طریقے سے اسلام تربیت کرتا ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے معاشرے پر بھی لاگو کرنے کی کوشش کریں، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثال اردو